صحیح بخاری میں ہی ایک اور حدیث ہے، حضرت انس بن مالک، ان کے پاس نبی علیہ السلام کا ایک لکڑی کا پیالہ تھا۔ انس بن مالک آپ کو پتا بڑے لاڈلے صحابی ہیں، نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد 82 سال تک زندہ رہے، 82 ایئرز تک، 93 ہجری میں بصرہ میں فوت ہوئے ہیں۔ بصرہ میں سب سے آخر میں جو صحابی فوت ہوئے ہیں وہ انس بن مالک ہیں۔ اور بخاری مسلم میں آتا ہے کہ یہ کہتے ہیں میری عمر 10 سال تھی تو میری والدہ ام سلیم نے مجھے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ یہ چھوٹا بچہ ہے، آپ کے گھر کے کام کاج کر دیا کرے گا۔ تو وہ کہتے ہیں 10 سال کا تھا، حضور کی خدمت میں آیا اور 10 سال حضور کے ساتھ رہا، اور ساتھ کیا وضو کروایا کرتے تھے، گھر کا سودا سلف لانا، تھوڑا بہت جو کام نبی علیہ السلام سپرد کرتے تھے وہ کرتے تھے۔ آپ سمجھ لیں ان کے گھر کے ایک اہل البیت کی حیثیت سے تھے انس بن مالک۔ اور کہتے ہیں کہ میں 10 سال نبی علیہ السلام کو وضو کرواتا رہا، آپ کے ساتھ رہا، آپ کے گھر کے کام کاج کیے میں نے۔ نبی علیہ السلام مجھے کام کے لیے گھر سے باہر بھیجتے تھے تو میں تو چھوٹا بچہ تھا، اب 10 سال کا بچہ، تو کہتے ہیں میں بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا اور وہ کام ہی بھول جاتا۔ کئی بار ایسا ہوا، لیکن کہتے ہیں 10 سالوں میں اللہ کے نبی نے نہ مجھے کبھی کسی بات کے اوپر ڈانٹا اور نہ کبھی کوئی گلا شکوہ کیا۔ زیادہ سے زیادہ ہوا کہ کبھی میں زیادہ لیٹ ہو گیا تو آپ میرے پیچھے آتے اور مجھے بچوں میں کھیلتے ہوئے دیکھتے تو پیار سے بلاتے، انیس، نام تھا انس، انیس بیٹا میں نے تمہیں فلاں کام بھیجا تھا، اچھا یا رسول اللہ میں کرتا ہوں۔ کہتے ہیں بس یہ کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی مجھے کوئی برا بھلا نہیں کہا۔ کتنے سال؟ 10 سال۔ اور تمہارے جو عبد القادر جیلانی جن کو تم غوث پاک کہتے ہو، اور تم نہیں ہمیں بتایا ہے، اور تمہارے باپا جانی نے لکھا ہے، بلکہ ایک چھوٹو مولوی تمہارا جو ہے فرنٹ مین وہ ویڈیو میں بیان کر رہا ہے کہ عبد القادر جیلانی کے مرید نے ایک دفعہ وہ لوٹے کی ٹوٹی جو ہے وہ قبلہ رخ رکھنا بھول گیا تو نگاہ مار کے مرید کو جلا کے راکھ کر دیا۔ اندازہ کریں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی، تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا، تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا۔ تو بابا ویرے 302 لگ دیجئے ہوتے تھے، قتل ناحق کیا ہے، اور یہ دنیا کی سزا ہے، آخرت میں ہمیشہ کی جہنم ہے قتل ناحق کے لیے مومن کے۔ سورۃ النساء پڑھ کے دیکھ لیں۔ قتل ناحق، کیا اسلام میں لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہ ہو تو اس کی سزا قتل ہے؟ کہتے نہیں وہ قتل کے ارادے سے نہیں کیا تھا۔ اچھا جی تھوڑے بزرگوں نے تو سب کچھ پتا ہوتا ہے کہ آگے کیا ہونا ہے۔ یہ ہالی ووڈ کی فلمیں جو آپ کو نظر آتی ہیں نگاہ مار کے وہ شوائیں نکالتے ہیں، یہ انہوں نے ان کے بابوں سے لیے ہوئے سارے واقعات۔ اور بابے صرف نگاہیں مار کے نا، صرف نگاہیں مار کے مرید جلاتے تھے۔ آج تک کسی بابے نے یوٹیوب کے اوپر جو رسول اللہ کی شان میں گستاخانہ ویڈیوز ہیں نا وہ نگاہ مار کے ڈیلیٹ نہیں کی۔ وہ بابا خادم رضوی صاحب کہتے تھے نا کہ جی امام مالک فرماندے نے امت مر جائے کہ نبی دی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت کچھ نہیں کرتی۔ امام مالک فرماتے تھے پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری۔ پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے، یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے۔ بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے، بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے۔ میں کہا بابا رک جا، تیرے بابے مر جان، پہلے غوث کتب افضال مر جان، تیرے سارے ٹومی مر جان۔ کیا انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا؟ ان کا کام نہیں تھا کہ گستاخیاں ہو رہی ہیں تو وہ ڈیلیٹ کرتے؟ اگر تم کہہ رہے ہو کہ امام مالک کہہ رہے ہیں کہ امت مر جائے کہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور وہ روک نہیں رہے، تو پہلے وہ بابے کیوں نہیں مر جاتے جو کل تک نگاہیں مار کے اپنے مریدی جلاتے تھے؟ وہ کدھر مر گئے؟ اس کا مطلب ہے کہانی سی سب۔ اب کوئی یہ کہے نا کہ امام مالک فرماندے نے امت مر جائے، اس کے بعد کہیں گے نہیں وہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کرتا؟ وہی اللہ تعالیٰ نے تو امت کے حوالے کیا ہوا ہے، اللہ نے تو کہیں نہیں کہا کہ میں نے کرنا ہے، اللہ نے تو امت کے حوالے کیا ہوا ہے۔ اللہ نے تو حسین بن علی کو بھی شہید ہوتے دیکھا ہے۔ دنیا بقدر ایفٹ ہے، دنیا بقدر آزمائش ہے۔ اللہ نے تو یزید پلید کے دور میں خانہ کعبے کے اوپر بھی چڑھائی ہوتے ہوئے دیکھی ہے۔ وہ ابرا کا لشکر ایک ہی دفعہ ہلاک ہوا تھا، اس کے بعد یہ آزمائشیں آتی رہی ہیں۔ تمہارا دعویٰ ہے کہ یہ بزرگ جو ہے نا دنیا کا نظام چلا رہے ہیں۔ وہ کوکب نورانی صاحب کہتے ہیں نا ایک تو پاکستان کے وہ وزیر اعظم ہیں جن کو آپ جانتے ہیں، اور ایک پاکستان کی پارلیمنٹ کے روحانی وزیر اعظم ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان اس وطن میں ایک تو ہے ملکی حکمران جو بدلتے رہتے ہیں، مگر اس ملک کے روحانی تاجدار اصل بادشاہ میرے دادا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی۔ اور یہ اشرف جلالی بھی کہتا ہے یہ روحانی وزیر اعظم جو ہیں وہ علی حجویری صاحب ہیں۔
سیدنا داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ، جو انہوں نے کشف المحجوب میں اپنا لکھا، سنی بھی ہیں حنفی بھی ہیں، وہ روحانیت کی پارلیمنٹ کے وزیر اعظم، اگر حکومت ان کی کشف المحجوب کے مطابق ان کے دربار کا نظام نہیں چلا سکتی تو داتا کا اوقاف داتا کے مسلک والوں کو دے دیا جائے، یا تو داتا کا اوقاف ہمارے سپرد کرو، یا پھر داتا گنج بخش کی مسجد کا خطیب امام سے لے کر پاپوش پہ بیٹھنے والے تک وہ بھرتی ہوگا جو کشف المحجوب کے عقیدے پہ دستخط کرے گا، وہ بھرتی ہوگا جو کشف المحجوب کے عقیدے پہ دستخط کرے گا، وہ بھرتی ہوگا جو کشف المحجوب کے عقیدے پہ دستخط کرے گا۔ جن کے دربار پہ 120 روپے آپ کو جوتی کے ٹوکن پہ دینے پڑتے ہیں، ورنہ واپسی پہ آپ کو جوتی بھی نہ ملے۔ پہلے کہنے سے بزرگاں تھے، کوئی وہ تھے چیز چوری کر لیتے انا ہو جاتا ہے اور کمائی کا اڈا بنایا ہوا ہے۔ تو بزرگ تو نگاہ مار کے اپنے مرید جلاتے رہے، وہ مرید جو اس لیے بیعت ہوئے تھے کہ اپنی آخرت بچاتے، وہ بچارے اپنی جان سے بھی گئے، اپنی آخرت سے بھی گئے، اور بابے کی آخرت بھی لے گئے، کیونکہ بابے نے قتل نہ حق کیا۔ ان کے بابوں نے کسی کا ایمان کیا بچانا تھا، اپنا ایمان بھی مرید کی وجہ سے چلا گیا۔ لوزانو، اور یہ میں ساری باتیں اس لیے کروں کہ ان کا یہ عقیدہ ہے، ہمیں کوئی عبد القادر جیلانی سے نہ دشمنی ہے نہ کوئی ہمدردی ہے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، لیکن ان کا کلیم ہے تو ہم ان کو ان کے کلیم کے مطابق تو جواب دیں گے نا۔ نال لال میں چونیاں وڈاں گا، چوبے ماراں گا، کیونکہ انہیں لینگویج یہی سمجھ آتی ہے، اور یہ لینگویج یہ نہ سمجھے میں ٹونٹ کر رہا ہوں، یہ سب کچھ باقی سب کے ساتھ کرتے ہیں، ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہمیں اس بات کے اوپر ٹونٹ کریں، یہ یہی کرتے رہے ہیں سب کچھ۔ اب اس کا جواب ان کو اسی طریقے سے ملے گا، اسی اصول اور مبادی کے اوپر جواب ملے گا۔